اندھیر نگری یہ بنانا ریپبلک بنانے جا رہے ہیں اس ملک کو. ان کے ایک سینئر رہنما نون لیگ کے اور وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ کرپشن تو کوئی چیز نہیں ہے, کرپشن تو کوئی چیز نہیں ہے, اور قومیں کرپشن کے ہوتے ہوئے ترقی کرتی ہیں. سر یہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں؟ انہی کے جو ایک ناجائز طریقے سے غیر قانونی طریقے سے آئے ہوئے پنجاب کے اندر خود سے بنے ہوئے وزیر اعلیٰ, وہ ایک سکول میں جا کر بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں, کرپشن تو ہوتی ہے. سر یہاں پر ایک بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. آج کل ہر طرف ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اور پوری قوم کو بھی اور ہم سب ساتھیوں کو بھی اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کے ساتھیوں کو, ان کا ٹریک ریکارڈ تو آپ کے سامنے ہے نا, وہ جی ٹی روڈ, وہ ساری چیزیں, کہ ہماری افواج پاکستان, ہمیں ان پہ فخر ہے. وہ دنیا کی وہ فوج ہے جس نے اس قوم کے لیے قربانیاں دی, نہ صرف دنیا کے امن کے لیے, خطے کے امن کے لیے قربانیاں دی. اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان فوج نے اینٹی منی لانڈرنگ بل پر تمام اداروں نے, عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ان کی قیادت میں تمام اداروں نے کام کیا, اور فیٹف کی لیجسلیشن کو باوجود ان کے, کیونکہ یہ خود منی لانڈررز ہیں, یہ خود منی لانڈرنگ کرتے رہے, ان کی مخالفت کے باوجود وہ قانون پاس کیا اینٹی منی لانڈرنگ کہ اس غریب ملک کا پیسہ ناجائز طریقے سے چوری کر کے بیرون ملک نہیں جانا چاہیے, اس کے اوپر قانون سازی کی جس کی انہوں نے مخالفت کی تھی. اور آج ہم فیٹف سے گرے لسٹ سے اگر نکل رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ عمران خان اور ہمارے ریاستی اداروں کو جاتا ہے. ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی. تو یہ کلیئر ہو جائے آپ کہ دنیا میں جب آپ اپنی فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, آپ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ہماری فوج جس نے دنیا کے امن کے لیے قربانیاں دی, تو یاد رہے آپ کو, یاد رہے پی ڈی ایم والوں, اپنے چکروں میں پڑے رہتے ہو. ہم سے پوچھو عمران خان سے کہ محب وطن کون ہوتا ہے. ایک ایک پیسہ عمران خان کا اس ملک میں ہے, اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. ان کے بیرون ملک کوئی احساس نہیں ہے. یہ اٹھائے اللہ کی قسم اٹھا کے کہے کہ کیا ان کے لیڈرز کے بیرون ملک احساس نہیں ہے؟ یہ NRO 1 کیا تھا؟ NRO 1 کیا تھا؟ صدر پرویز مشرف نے اعتراف کیا, صدر پرویز مشرف نے اعتراف کیا, کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی ان کو NRO دینا تھا, ان کو NRO دینا. انہوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ کیسے دیا؟ انہوں نے, ہمارے سیاستدانوں نے مل کر یہ کیا جو آج یہ مل کر عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے کیا تھا؟ اس کی قیمت 10 سال 2008 سے لے کے 2018 تک اس قوم نے اس کی قیمت ادا کی ہے. یاد رکھے اس دور میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے, ریکارڈ قرضے لیے گئے ہیں. 1947 سے لے کے 2008 تک 6000 ارب کا قرضہ, اور پھر ایک صرف 10 سالوں میں چارٹر آف کرپشن کے ملک کا قرضہ 30,000 ارب پہ چلا جاتا ہے. NRO کی قیمت تھی, چیزیں مہنگی ہوئی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمارا 20 ارب ڈالر پہ چلا گیا, NRO کی قیمت تھی. اس غریب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, غریب کے کچن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے NRO کی قیمت. میں بات ختم کرنے لگا ہوں چیئرمین صاحب. یہ ایک بار پھر اپنے آپ کو انہوں نے NRO دیا, اپنے آپ کو سارے کیسز ختم کر دیے انہوں نے اپنے سارے. ایک سیکنڈ سر, میں بات ختم کرنے لگا ہوں. قانون ہی بدل دیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 188 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں, اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو, اس کو ذریعہ نہ بنا حکام تک پہنچانے کا, تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ.
اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو. یہ اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی قومیں تم سے پہلے برباد کی گئی جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون تھا اور کمزور کے لیے الگ. چیئرمین صاحب آپ اور پورے سینٹ کے ممبران مل کے چلے جیلوں میں جاتے جا کے دیکھتے کتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے اور یہ حکمران بن گئے, ہمارے حکمران بن گئے. یہ بنانا نکل اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ کی حاکمیت ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. انصاف کریں گے تو آگے بڑھیں گے. سر آخری بات کر رہا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں سر, غور سے سنیے گا کہ ہم حل بتاتے تشریف حل بتاتے اس مسئلے کا ایک حل ہے اور وہ پبلک کہہ رہی ہے. آپ سب سر میں بند پاکستان کی 2/3 اکثریت سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں سر, 4 منٹ رہ گئے ہیں. آپ کو دوں بس آخری بات 2/3 اکثریت سے زیادہ پاکستانی 2/3 اکثریت سے زیادہ پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک میں فوری الیکشن ہو. ایک ہی حال ہے, عام انتخابات کا فوری اعلان کیا جائے, اسمبلی کو تحلیل کیا جائے اور عوام کو دیا جائے فیصلہ. جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں دے دے, ہمیں قبول ہوگا انشاءاللہ. اللہ پر ایمان, مشکلات سے نکلے گا پاکستان.